नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा से रियासत मदीना के दावेदार रहे हैं जहां अवाम को इंसाफ मुहैया किया जाए, जहां एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके, जहां शख्सियात को मजबूत करने की बजाय इदारों को मजबूत किया जाए ताकि अवाम का एतमाद इदारों पर पुख्ता और इंसाफ के लिए लोग दर बदर की ठोकरें ना खाएं। इस निज़ाम की तब्दीली के लिए पहला और सबसे मुश्किल कदम पंजाब पुलिस के सरबराह इनाम गनी ने उठाया है, जिसकी इब्तिदा पंजाब पुलिस से ही शुरू की है, जिसमें सूबे भर के तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस को हटाने और ऐसे अफसरान जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस या खराब सर्विस रिकॉर्ड हैं को SHO या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ना लगाए जाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। तैनातियों को मेरिट बेस्ड बनाने के हवाले से अहम गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं, जिसका असल मकसद अवाम को हकीकी मायनों में इंसाफ की फिलफोर फराहमी, रिलीफ मुहैया करने के साथ साथ काबिल, ईमानदार और बेहतरीन शोहरत के हामिल अफसरान की खिदमात से इस्तिफादा करना है। इस ऑर्डर की रोशनी में अब तक ख़राब सर्विस रिकॉर्ड और क्रिमिनल केसेस वाले 108 SHOs और 38 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस को हटा दिया गया है। इसके साथ साथ जिस अफसर ने इन्वेस्टिगेशन विंग या थाने में बतौर तफ्तीशी 2 बरस काम नहीं किया होगा, इसे SHO नहीं लगाया जाएगा। एक और अहम फैसला जिसकी बहुत अहमियत है कि किसी SHO को 3 माह से पहले ओहदे से हटाने से कबल मुतलका DPO को RPO से इजाज़त लेना होगी। मज़ीद ये कि कांस्टेबल से लेकर ऑफिसर लेवल तक जिस एहलकार या अफसर पर FIR दर्ज होगी, इसे फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा और मुतलका अफसर मुकदमे से बरी होने तक मुअत्तल ही रहेगा। नाज़रीन, पुलिस अफसरान में एक माइंडसेट ये भी था कि इस फैसले से पुलिस पर की परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा, लेकिन इनाम गनी का ये दावा है कि क्रिमिनल से परफॉर्मेंस नहीं चाहिए और पुलिस की वर्दी में क्रिमिनल नहीं हो सकते। पुलिस का काम सर्विस मुहैया करना है, ना कि क्रिमिनल्स को किसी भी शक्ल में पालना या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। जिस निज़ाम की दुरुस्तगी की हम बात करते हैं, जिस पैराडाइम शिफ्ट के हम दावेदार हैं, ये फ़ैसला हकीकी मानों में इब्तिदा है उस नई सुबह की जिसका ख्वाब इस माशरे में रहने वाला हर इंसान देखता है। वक्त इस बात की गवाही देगा कि ये फ़ैसले ने एक आम आदमी की ज़िंदगी को कितना बेहतर किया और पंजाब पुलिस पर लोगों का एतमाद किस हद तक बहाल हुआ है। नाज़रीन, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है वकास नज़ीर साहब ने, DIG IT पंजाब हैं। थैंक यू वेरी मच वकास, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर, बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया, पहले पंजाब में आज तक ऐसा हुआ नहीं था एंड इट फील्स लाइक कि एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है पॉलिसी को लेकर। मुझे पहले इनिशियली लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बताइएगा कि ये क्या प्रोसेस क्या है और अब इससे क्या होने जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मौजूदा इनिशिएटिव है, इसका मकसद ये है कि जो पुलिस स्टेशन में काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स हैं, SHO है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, उनकी इंटेग्रिटी को इतना बेहतर बना दिया जाए कि अवाम जो हैं या जो भी कंप्लेनेंट हैं जो शिकायत लेके हमारे पास पुलिस स्टेशन में आते हैं, ठीक, वो पूरे एतमाद के साथ उनसे रब्ता कर सकें और उनको अपनी बात बता सकें और उनकी इन्वेस्टिगेशन पर या जो भी पुलिस की कार्रवाई है उस पर पूरे एतमाद के साथ आगे चल सकें। इसको मैं चाहूँगा कि आप बड़े पर्सपेक्टिव में देखें। इस पर्सपेक्टिव में हम इसे कम्युनिटी सेंटर्ड या सिटीज़न सेंट्रिक पुलिसिंग कहते हैं। इसके 2 हिस्से हैं। एक ये कि जो भी कंप्लेंट पुलिस के पास आती है उसको डॉक्यूमेंट किया जाए। उसमें हमने रिसेंटली 15 को अपने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी पुलिस स्टेशन के साथ इंटीग्रेट कर दिया। एज वी सिट एंड टॉक, जो कंप्लेंट हमें 15 के ज़रिए मौसूल होती है, हाँ जी, वो हमारे 15 के ज़रिए डायरेक्टली ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए हमारे CMS में या कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में रजिस्टर हो जाती है। इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि वो कंप्लेंट, उस कंप्लेंट को जो डील करने वाला है उसकी क्रेडिबिलिटी पर किसी भी आम आदमी को शक ना हो। सो उसके लिए मायार तय किया गया है कि जो किसी भी जुर्म में मुलव्वस है या जिसे मेजर पनिशमेंट्स मिली हैं किसी बड़ी बेज़ाब्तगी पर,
اس کو فوری طور پر پبلک ڈیلنگ والی جگہ سے ہٹا دیا جائے. ٹھیک. سو یہ بنیادی نقطہ نظر. اچھا وقاص صاحب، اگلا سوال یہ آتا ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی یہ تھوڑے ایک ٹائم سپین کے لیے کیا گیا ہے. کل کو فار انسٹنس کنسرنڈ اتھارٹیز جنہوں نے یہ اس وقت فیصلہ کیا ہے، آپ لوگ نہیں ہوتے، آپ کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے، تو وہ بالکل دوبارہ اسی طرح شروع ہو جائے گا. یہ سسٹم ریلیٹڈ ہے یا انڈیویجول ریلیٹڈ ہے؟ نہیں، اس کے لیے پورا اہتمام کیا گیا ہے کہ یہ ایک سسٹینیبل انٹرونشن ہو، یعنی ایک مستقل عمل ہو. اور اس کے لیے اس کو سسٹم کے ذریعے جو ہے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں جو پولیس اسٹیشن کا سارا نظام جو ہے وہ اب آئی ٹی سسٹم کے ذریعے سر انجام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو ہی کسی پولیس آفیسر کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو خودکار طریقے سے یہ انٹری اس کے ریکارڈ میں چلی جاتی ہے. اسی طرح ہمارا جو ڈسپلنری ایکشن ہے وہ بھی سسٹم کے ذریعے پرفارم کیا جاتا ہے. کسی بھی پولیس آفیسر کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کے بعد اس کو سزا دی جاتی ہے تو وہ بھی خود بخود سسٹم میں چلی جاتی ہے. اور اس کے بعد سسٹم انہی دو شرائط کے حوالے سے اس کی پوسٹنگز کو لاک کر دیتا ہے. اگر کوئی وہاں پہ انٹری کرنا بھی چاہے تو ان دونوں کنڈیشنالٹیز کے ساتھ، یعنی اگر 2 یا اس سے زائد سزائیں ہوں یا اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہو، تو اس کی جو پوسٹنگ ہے ایس ایچ او کے طور پہ یا انچارج انویسٹیگیشن کے طور پہ وہ سسٹم بار کر دیتا ہے اور وہاں پہ وہ پوسٹنگ نہیں. سو دیٹ مینس کہ ڈی پی اوز ہوں، آر پی اوز ہوں یا کوئی اور شخص ہو، وہ اس سسٹم کو بائی پاس نہیں کر سکتا. اس کو پھر بائی پاس کون کر سکتا ہے؟ مطلب ہو کین ڈو دیٹ؟ اس کو کوئی بھی کسی بھی سطح پر، یہاں تک کہ ڈی آئی جی آئی ٹی بھی بائی پاس نہیں کر سکتا. یہ چیز سسٹم کے اندر ان بلٹ کر دی گئی ہے. اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹینیبل ہے. اور یہ جیسے میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ایک بڑے ڈیزائن کا، ایک بڑے پروگرام کا حصہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پولیس کے اوپر عوام کا جو اعتماد ہے وہ بحال کیا جائے اور پولیسنگ سروسز کو عوام کی سہولت کے لیے بنایا جائے. تو اس میں ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ عوام کو یہ ہوتا ہوا نظر آئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا 2-3 اور چیزیں. ایک اور بھی آرڈر ہوا ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ جو ہم لوگ سنتے تھے پورے پاکستان کا ایک انالیسس تھا کہ جی جو ایس ایچ او حضرات ہیں وہ 3 مہینے بھی کسی تھانے میں نہیں رہتے، ان کا جو ٹائم سپین ہے وہ بہت تھوڑا ہے. اب یہ آرڈر پاس ہوا ہے کہ جی کسی بھی ڈی پی او نے اگر کسی ایس ایچ او کو ہٹانا ہوگا 3 مہینے سے پہلے تو یہی ہیز ٹو آسک آر پی او، کنسرنڈ آر پی او. یہ کیا لنک ہے جی؟ اس کو بھی ذرا. جی یہ بھی ایک انیشیٹو لیا گیا ہے جہاں ایک طرف تو غلط کام کرنے والے جو پولیس آفیسرز ہیں انہیں پبلک ڈیلنگ پر نہ لگایا جائے، اور دوسرا اس کا جو پہلو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو اچھا کام کر رہا ہے اسے کسی بھی چھوٹی سی آربیٹری وجہ سے یا کسی اور پریشر کی وجہ سے وہاں سے پری میچور وہاں سے نہ ہٹایا جائے. اور یہ بھی پروویژن سسٹم میں دے دی گئی ہے کہ اس قسم کی کسی بھی ٹرانسفر کو جو کسی ناگزیر وجہ سے کرنا پڑ جائے 3 ماہ سے پہلے، اس کو سسٹم بلاک کرتا ہے جب تک کہ متعلقہ آر پی او یا لاہور کے کیس میں سی سی پی او لاہور اس کی ریٹن پرمیشن نہیں دیتے، اور اس پرمیشن میں وہ ان سرکمسٹانسز کا ذکر کریں گے جس کے تحت یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ایز آف ٹوڈے جب ہم بات کریں 108 ایس ایچ اوز اور 38 انچارج انویسٹیگیشنز ہٹا دیے ہیں. اب ان لوگوں کا فیوچر کیا ہے؟ ان لوگوں کا فیوچر جو تو کرمنل کیس میں انوالومنٹ کی وجہ سے ہٹائے گئے ہیں وہ اس کرمنل کیس کے نتیجے تک ان کو انتظار کرنا ہوگا، اور وہ پبلک ڈیلنگ والی پوسٹنگز نہیں کر سکیں گے. ونس وہ وہاں سے ایگزونریٹ ہو جاتے ہیں، اپنا نام کلیئر کر لیتے ہیں، تو وہ دوبارہ پوسٹنگ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ وہ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ ظاہر ہے پھر اس کا وہ نتیجہ بھگتیں گے. اسی طرح جن لوگوں کی میجر پنشمنٹس ہیں وہ اس کے نتیجے میں اپنی پوسٹنگ نہیں کر سکیں گے. 2 میجر، ایک تو 3 میجر پنشمنٹس کی، ایک تو وہ میں آپ سے چاہوں گا تھوڑا بتائیں، اور 2 میجر پنشمنٹس ہوں اور اس کے اندر کنسرنڈ آر پی او اگر کہہ رہا ہو تو پھر یہ بھی ایک ونڈو ہے. اس میں کیا ہوگا جی؟ اس کا سلسلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی 3 یا 3 سے زائد میجر پنشمنٹس، اور میجر پنشمنٹس بھی ذرا بتا دیجیے گا. میجر پنشمنٹ سے مراد ایسی سزائیں ہیں جس طرح کے نوکری سے برخاستگی، جس طرح کے ڈسمسل فرام سروس، کمپلسری ریٹائرمنٹ، وہ سزائیں جو کسی سنگین قسم کی بے ضابطگی پر دی جاتی ہیں. تو 3 یا 3 سے زیادہ اس طرح کی سزاؤں کے بعد اس کو کبھی بھی فیلڈ پوسٹنگ نہیں دی جا سکتی. البتہ اگر 2 سزائیں ہیں
اور جو آر پی او یا سی سی پی او لاہور ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چند ناگزیر حالات کی وجہ سے جن میں اس آرڈر میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے، یا تو اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ ایفیشنسی ہے یا اس طرح کے سرکمسٹانسز تھے کہ وہ جو سزا اس کو ملی ہے وہ ایک مستقل رویے کا نتیجہ نہیں تھی، کہیں ایک حادثہ یا کسی اور فوری غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس صورت میں وہ اجازت دے سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کی جائے گی کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کا ریکارڈ کلین ہے اور جو اس طرح کی سزاؤں سے بچے ہوئے ہیں ان کو پریفرنس دی جائے گی کہ ان کو فیلڈ پوسٹنگز پہ لگایا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔